جو احباب پچھلے جمعہ میں تشریف لائے انہیں یہ بات یاد ہوگی کہ ہم نے اللہ رب العزت کے ایک فرمان جو ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا پتہ دیتا ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو اور اس کی بارگاہ میں وسیلے کو تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور جب وسیلہ مل جائے، اسباب مل جائیں، پھر مسلسل کوشش کرتے چلے جاؤ۔ سب سے پہلے ایمان پیدا کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو، وسیلے کو تلاش کرو، اور پھر مسلسل کوشش کرتے چلے جاؤ، لعلکم تفلحون۔ اللہ فرماتا ہے میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں میں تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کر دوں گا اور آخرت میں بھی کامیاب کر دوں گا۔ پچھلے جمعہ شریف میں کامیابی کی پہلی سیڑھی، کامیابی کے لیے پہلی ضروری چیز ایمان کے حوالے سے چند باتیں ذکر کی کہ اگر کوئی شخص ایمان کی لذت کو چکھنا چاہتا ہے، ایمان کی مٹھاس کو چکھنا چاہتا ہے، تو اپنے اندر تین چیزوں کو، تین عادتوں کو پیدا کرے۔ پہلی چیز، اللہ اور اس کے رسول سے ٹوٹ کر محبت کی جائے، اور دوسرا، بندوں سے اس لیے محبت کی جائے کہ میرا مولا راضی ہو جائے گا، اور تیسری چیز کہ اگر بندہ گناہ کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آیا ہے تو پھر واپس گناہ کی طرف جانا ایسے ہی سمجھے جیسے آگ میں جلنا۔ یہ تین چیزیں بندہ اپنے اندر پیدا کر لے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اس بندے نے ایمان کی مٹھاس چکھ لی۔ آج یہاں پر کامیابی کے لیے دوسرا ضروری کام، جب ایمان کی لذت ہم نے پا لی، اب دوسرا کام اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اس دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ کی خشیت کو پیدا کرو۔ اب یہاں پر بنیادی طور پہ یہ سمجھیے کہ اس دل کی اہمیت بہت ہے۔ اگر یہ دل یہ اغیار کے ہاتھوں میں چلا جائے تو تباہ ہو جاتا ہے، اور اگر یہی دل یار کے ہاتھوں میں چلا جائے تو اللہ رب العزت اس کو مقبول بھی کر لیتا ہے اور کامیابی سے بھی نواز دیتا ہے۔ اب یہاں پر سمجھیں اس دل کی اہمیت کتنی ہے۔ اس دل کی اہمیت اتنی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ جسم کا لوتھڑا، جسم کا ٹکڑا، وہ ٹکڑا ٹھیک ہو گیا، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ پرزہ ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ لوتھڑا خراب ہو گیا تو سارا کا سارا جسم خراب ہو جائے گا۔ حضور وہ ہے کون سا حصہ؟ فرمایا الا وہی القلب، آگاہ ہو جاؤ وہ تمہارا دل ہے۔ اگر یہ دل تم نے ٹھیک کر لیا تو تمہاری دنیا بھی ٹھیک ہے، آخرت بھی ٹھیک ہے، اور اگر یہی دل میں فساد برپا ہو گیا تو یاد رکھو تم دنیا میں بھی بے چین رہو گے اور آخرت میں بھی عذاب کے حقدار ہوگے۔ یہاں پر اس دل کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو ہر چیز ٹھیک ہو گئی، اور اگر یہ دل خراب ہو گیا تو سمجھ جائیں آپ کی دنیاوی زندگی بھی اور اخروی زندگی بھی خراب ہو گئی۔ اب اس دل کے اندر اللہ رب العزت کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ اس دل کے اندر اللہ رب العزت اپنا ڈر دیکھنا چاہتا ہے، اپنا ڈر دیکھنا چاہتا ہے۔ اور دیکھیں، ڈر اللہ کا پیدا ہو جائے، اس دل میں ڈر اللہ کا پیدا ہو جائے تو پھر دنیا کے سارے ڈر اس دل سے نکل جایا کرتے ہیں۔ اور دیکھیں، آج ہم بڑے صدقات و خیرات کرتے ہیں، بڑی رقم خرچ کرتے ہیں، بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں، کیوں؟ بھئی اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے۔ ہم بہت سارا مال اس لیے خرچ کر دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں جنت عطا فرمائے۔ آؤ، اللہ رب العزت ایک کام کے بعد
जन्नत की गारंटी अता फरमाता है। भाई तुमने इतनी रकम खर्च की, कोई पता नहीं अल्लाह कबूल करे या ना करे, मगर अल्लाह फरमाता है कि अगर वली मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, अगर तू अपने दिल के अंदर डर मेरा पैदा कर लेगा, मैं रब होकर ऐलान करता हूं, मैं तुझे एक नहीं बल्कि 2 जन्नतों का मालिक बना दूंगा। अब यहां पर देखिए, अगर बंदा जन्नत लेना चाहता है तो यहां तो जन्नत एक नहीं बल्कि 2 जन्नतें मिल रही, और अगर यही बंदा जहन्नुम की आग से आजादी चाहता है तो फिर भी अल्लाह का डर पैदा करना होगा, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, जामे तिर्मिज़ी की रिवायत, हजरत इब्ने अब्बास इसके रावी है। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, ऐनानी ला तमस्सुहुमुन नार, 2 तरह की आंखें हैं जिन्हें जहन्नुम की आग छू भी नहीं सकेगी, यानी 2 तरह के लोग हैं जो जहन्नुम में नहीं जाएंगे। हुजूर कौन से? फरमाया, ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह व ऐनुन बातत तहरुसु फी सबीलिल्लाह। पहली आंख वो आंख है जो अल्लाह के डर से बह गई, जो अल्लाह की खशियत से जिससे आंसू रवा हो गए, वो आंख भी जहन्नुम में नहीं जाएगी, और वो आंख जो दुश्मने इस्लाम के मुकाबले में खुली रही और इस्लाम की हिफाजत के लिए डटी रही, याद रखो वो आंख भी जहन्नुम में नहीं जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, जब बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाजिर होता है और दिल के अंदर अल्लाह का डर लेकर हाजिर होता है, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर अपनी रहमत और बरकत का दरवाजा खोल देता है। देखिए हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन फरिश्तों को हुक्म देगा। क्या हुक्म देगा? अल्लाह फरमाएगा, यक़ूलुल्लाहु अख़रिजू मिनन नारी, फरिश्तों फला 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 बंदे को जहन्नुम से निकाल लो। अख़रिजू मिनन नारी मन ज़करनी यौमन औ खाफनी फी मकामिन, फरिश्तों देखो कि वो बंदा जिसने अपनी सारी जिंदगी नहीं, चंद साल नहीं, चंद हफ्ते नहीं, चंद महीने नहीं, बल्कि जिसने एक दिन भी मेरा जिक्र कर लिया, और यहाँ पर सारी जिंदगी नहीं, किसी एक मौके पर भी वो मुझसे डर गया। अख़रिजू मिनन नारी मन ज़करनी यौमन औ खाफनी फी मकामिन, और जिसने एक दिन भी मुझे याद कर लिया, एक लम्हा भी मुझसे डर गया, उसे जहन्नुम से निकाल लाओ और सीधा जन्नतुल फिरदौस में पहुंचा दो। अब यहाँ पर इस दिल में अल्लाह का डर होना बड़ा ज़रूरी काम है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया कि ए सहाबा, लौ आलमु लौ तालमूना मा आलम, ए सहाबा जो कुछ मैं जानता हूँ अगर वो तुम जान जाओ, जो कुछ मैं जानता हूँ अगर तुम भी उसको जान लो, लदहिक्तुम कलीलन वला बकैतुम कसीरा, तो फिर तुम्हारा हंसना थोड़ा हो जाए और तुम्हारी आहो बुका बहुत ज्यादा हो जाए। वो वजह क्या है? वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की खशियत है। अब यहाँ पर जो बंदा अल्लाह की खशियत पैदा करना चाहता है वो 3 काम करे। जो बंदा अल्लाह की खशियत को पैदा करना चाहता है वो 3 काम करे। पहला काम, अपने अंदर इखलास को पैदा करे, इखलास को पैदा करे। अगर इस दिल में इखलास नहीं होगा तो याद रखें ये दिल खशियत इलाही से खाली रहेगा। अच्छा, इखलास क्या है? इखलास ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस सूरा नहल में इरशाद फरमाता है, अल्लाह फरमाता है, इन जानवरों को देखते हो, इन जानवरों को देखते हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन जानवरों को तुम्हारे लिए इबरत बना दिया, यानी इनसे कोई चीज सीखो। व इन्ना लकुम फिल अनआमी लइब्रा, अल्लाह ने इन जानवरों को तुम्हारे लिए इबरत बनाया। वो कैसे? नुस्क़ीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनी फरसिन व दमिन लबनन खालिसन साइगन लिशारिबिन। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, इन जानवरों से सीखो इखलास क्या होता है, कि जब तुम इन जानवरों का दूध निकालते हो तो थनों की एक तरफ में खून हुआ करता है, दूसरी तरफ में गोबर हुआ करता है,
وہ فاسد مادے ہوا کرتے ہیں، مگر اس خون اور گوبر کے درمیان سے اللہ رب العزت تمہیں خالص دودھ عطا فرماتا ہے۔ اگر اخلاص سیکھنا ہے تو اس جانور سے سیکھ، کہ جس طرح اس جانور کے دودھ کے اندر نہ خون آتا ہے، نہ گوبر آتا ہے، نہ غلاظت آتی ہے، بلکہ خالص دودھ آتا ہے، اسی طرح تم اپنے اعمال میں اخلاص کو پیدا فرماؤ، اپنے اعمال میں اخلاص کو پیدا کرو۔ اور دیکھیں، بندے کا جتنا بھی سٹیٹس ہو جائے، وہ جو بھی وضع قطع اختیار کر لے، اللہ اس کو نہیں دیکھتا، اللہ اس کو نہیں دیکھتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، نہ اللہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے، نہ اللہ تمہارے بینک بیلنس کو دیکھتا ہے۔ اللہ رب العزت یہ مادی چیزوں کو نہیں دیکھتا، نہ شکلوں کو دیکھے، نہ تمہاری مقام و مرتبے کو دیکھے، نہ تمہارے مال و دولت کو دیکھے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اگر اللہ کوئی چیز دیکھتا ہے تو تمہارے مخلص دل کو دیکھتا ہے اور تمہاری اخلاص والی عبادت کو دیکھا کرتا ہے۔ اللہ کو کیا لگے تمہاری شکل و صورت سے، اللہ کو کیا لگے تمہارے جاہ و مرتبہ سے؟ ہاں، اگر اللہ کوئی چیز دیکھتا ہے تو وہ تمہارے اندر اخلاص کو دیکھتا ہے۔ اور اللہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میری عبادت کرنی ہے تو اخلاص کے ساتھ کرنا۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ فرماتا ہے تم سے پہلے جو گزرے انہیں بھی ہم نے یہی کہا کہ اگر ہماری عبادت کرنی ہے تو اس کے اندر اخلاص پیدا کرو۔ اور یہ جب بندہ اخلاص کو پیدا کر لیتا ہے تو پھر اس اخلاص کی وجہ سے بندہ آخرت کی کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، یہاں پر سنن ابن ماجہ کی روایت، حضور نے ارشاد فرمایا، انما یبعث الناس علی نیتہم، کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت بندوں کو ان کی نیتوں کے سہارے اٹھائے گا، کہ یہ دنیا میں کس نیت سے چلا کرتا تھا۔ اگر اس کی نیت میں تکبر تھا، اگر اس کی نیت میں نخوت تھی، اگر اس کی نیت کے اندر وہ اخلاص نہیں تھا تو یہ بندہ اس کے مطابق اجر حاصل کرے گا۔ اور اگر یہی بندہ وہ دنیا میں چلا کرتا تھا، عاجزانہ چال کے ساتھ چلتا تھا، دنیا میں چلتا تھا، محبت اور اخوت کے ساتھ چلا کرتا تھا، اگر دنیا میں چلتا تھا تو وہ اللہ کی رضا کی خاطر چلتا تھا، پھر اللہ رب العزت اس کو آخرت کی کامیابی عطا فرما دے گا۔ اور پھر یہاں پر یاد رکھیں، اخلاص کے اندر ایک بہت بڑی چیز جو رکاوٹ بن جاتی ہے، اور ہم میں سے اکثر افراد میں یہ چیز آ جایا کرتی ہے، لاشعوری طور پہ آ جاتی ہے، وہ یہاں پر لاشعوری طور پر دنیا کی محبت آ جاتی ہے، لوگوں کی محبت آ جاتی ہے۔ حضور کے پاس ایک بندہ حاضر ہوا، اس نے کہا حضور مجھے آپ نہ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں وہ عمل کروں اور میں اللہ کا بھی محبوب بن جاؤں اور بندوں کا بھی محبوب بن جاؤں، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ مجھے اللہ بھی پسند کرے، اللہ کے بندے بھی پسند کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، اگر تو دنیا سے بے رغبت ہو جائے، بے نیاز ہو جائے تو یاد رکھ اللہ رب العزت تجھ سے پیار کرے گا۔ فَازْهَدْ فِي مَا فِي أَيْدِ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ، اور اس دنیا میں جو کچھ ہے، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے، تو اس سے بے نیاز ہو جا، تو اس سے بے رغبتی اختیار کر لے تو یہی لوگ تجھ سے محبت کرنے لگیں گے۔ لہٰذا لوگوں سے اس لیے محبت نہ کریں کہ یہ میرا فلاں کام کر دے گا، یہ میرا فلاں کام کر دے گا، لوگوں سے اس لیے محبت کریں کہ اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ سادہ لفظوں میں لوگوں سے اس لیے محبت کریں کہ اللہ میرا کام کر دے گا، اور پھر آپ دیکھیں گے اس میں بڑا سکون بھی ہے اور بڑی ایک لذت بھی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جب بندہ اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے، پہلی چیز ہے کہ وہ بندہ اپنے اندر اخلاص کو پیدا کرے، اور پھر دوسری چیز بندہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے، اللہ رب العزت کی طرف
رجوع کرے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت کی طرف رجوع کس وقت میں کرے؟ کیا رات کو تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے؟ کیا نمازوں میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے؟ بھائی وقت کون سا ہے؟ ٹائم کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا وقت کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت کے حبیب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا وقت کیا ہے کہ اللہ رب العزت ساری رات اپنے رحمت کے ہاتھوں کو پھیلائے رکھتا ہے، ساری رات اپنی رحمت کے ہاتھوں کو پھیلائے رکھتا ہے، اور یہ فرماتا ہے کہ جس بندے نے دن میں گناہ کر لیا، اب کیا پتا وہ رات کو بندہ میری بارگاہ میں آ جائے۔ ساری رات اپنی رحمت کے ہاتھوں کو پھیلائے رکھا۔ اب جب رات گزر گئی، دن آ گیا، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت سارا دن وہ اپنے ہاتھوں کو پھیلائے رکھتا ہے کہ جب بھی میرا بندہ آ جائے میں اپنے بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اب یہاں پر کیونکہ وقت تھوڑا ہے، اب یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا، حضور یہ جو اللہ رب العزت عمل کرتا ہے کہ ساری رات اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے کہ بندہ آ جائے میں اسے معاف کر دوں، اسی طرح سارا دن اپنے ہاتھوں کو، رحمت کے ہاتھوں کو کشادہ کرتا ہے کہ میرا بندہ آ جائے میں اسے معاف کر دوں، حضور یہ معاملہ کب تک چلتا ہے؟ حضور یہ وقت کب تک چلتا ہے؟ حضور نے فرمایا حتی تطلع الشمس من مغربها، جب تک سورج مغرب سے نکل نہیں آئے گا اللہ رب العزت کے یہ رحمت کے ہاتھ اللہ پھیلائے رکھے گا اور اپنے پاس آنے والے بندوں کو معافی کا پروانہ عطا کرتا چلا جائے گا۔ اب یہاں پر جب بھی جائیں، جون سا بھی وقت ہو، جو بھی وقت ہو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کریں۔ مثلا اب ہم بیٹھے ہیں تو دل کے اندر اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اسی طرح یہاں سے جائیں گے اپنے اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اور پھر جو بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، یہ حدیث مبارکہ بڑی مجھے خوبصورت حدیث لگی۔ جب بندہ، حضور فرماتے ہیں ایک بندہ تھا اس نے گناہ کر لیا، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، ایک بندہ تھا اس نے گناہ کر لیا، اب گناہ کر کے وہ بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اس نے دعا کی، مولا میں نے گناہ کر لیا، اللہم اغفر لذنبی، مولا اب تو میرے گناہ کو معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کو معاف فرما دیا۔ اچھا گناہ ابھی معاف ہوا ہی تھا، اس نے پھر گناہ کر لیا، دوسری مرتبہ گناہ کیا، پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، مولا معاف فرما دے، اللہ رب العزت نے پھر معاف فرما دیا۔ ابھی یہاں پر دوسری مرتبہ معاف کیا ہی تھا کہ وہ بندہ پھر گناہ کر بیٹھا، تیسری مرتبہ گناہ کر لیا، اب یہاں پر تیسری مرتبہ گناہ کر لیا، اب پھر تیسری مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، مولا معاف فرما دے۔ اب اللہ رب العزت نے معاف تو کیا ہی کیا، لیکن ایک انداز بدل لی، اللہ نے فرشتوں کو جمع کر لیا، اللہ نے فرمایا دیکھو اس میرے بندے نے ایک دفعہ گناہ کیا میں نے معاف کر دیا، اس نے پھر گناہ کیا میں نے پھر معاف کر دیا، اس نے تیسری مرتبہ گناہ کر دیا، اور پھر یہ آیا اس انداز میں ہے کہ مولا اب میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، اور تیری بارگاہ کے علاوہ کون سی بارگاہ ہے جہاں میں گناہ کو معاف کرواؤں۔ اب یہ بندہ اس حالت میں آ گیا کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو مجھے معاف کرنے والا ہے، میں گناہگار ہوں، یا اللہ اب تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے یاد رکھو میں نے اس گناہ کو بھی معاف کر دیا، اور اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ تو معاف کرنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ کبھی سوچا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کتنا وقت دیتے ہیں؟ اچھا یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا بڑا غضب ہے، اللہ کا بڑا غضب ہے، لیکن اللہ رب العزت
इरशाद फरमाता है इन्न रहमती तगलिबु गज़बी, कि अल्लाह फरमाता है मेरा गज़ब तो बहुत है लेकिन मेरी रहमत मेरे गज़ब पर भी गालिब आ जाती है। मेरी रहमत मेरे गज़ब पर भी गालिब आ जाती है। रहमत दा, ये किबला वालिद ग्रामी यहाँ शेर पढ़ा करते थे, रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा, रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा, जे हिक कतरा देवे मैनू कम बन जावे मेरा। अल्लाह की रहमत में क्या कमी आनी और हमारा काम भी बन जाए। अच्छा, इसी तरह जब बंदा यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इखलास के साथ तौबा करता है, अल्लाह को उसकी ये अदा बड़ी पसंद आती है। सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने एक बंदे का हाल बयान किया। एक ऐसा बंदा सारी उम्र गुनाहों में गुजर गई, सारी उम्र गुनाहों में गुजर गई, मौत का वक्त करीब आ गया। अब उस बंदे ने अपने बच्चों को जमा किया और उन्हें वसीयत की, बच्चों को वसीयत की कि मेरे बच्चों, जब मैं मर जाऊं मुझे दफनाना ना, बल्कि इज़ा अना मुत्तु फहरिकूनी सुम्मस्तहकूनी, जब मैं मर जाऊं मुझे जला देना, मुझे जला देना, मेरी राख को पीस देना और फिर उस राख को हवा में उड़ा देना, पानी में बहा देना। अब जब वो बंदा मर गया, उसके बच्चों ने वसीयत पर अमल करते हुए उसको जला दिया, उसकी जो खाक थी, राख थी, उसको पीस दिया, उस राख को हवा में उड़ा दिया, पानी में बहा दिया। हुजूर फरमाते हैं जब ये सारा मामला हो गया, वो बंदा जब बिल्कुल बिखर गया, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन को हुक्म दिया उस बंदे को जमा कर। भाई उसकी शान के लाए अल्लाह ने हुक्म दिया ज़मीन को कि उस बंदे को जमा कर। ज़मीन ने जमा की। अब वो बंदा जमा होकर अल्लाह के सामने खड़ा हो गया। सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हुजूर फरमाते हैं वो बंदा खड़ा हो गया और वहां पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ए बंदे, तूने ये अमल क्यों किया? तूने अपने आप को जलाया क्यों? पिसवाया क्यों? अपने आप को पानी में बहाया क्यों? अपने आप को हवा के दोष पर उड़वाया क्यों? वो बंदा नदामत के साथ अल्लाह की बारगाह में हाजिर है और कहता है, मौला इसी वक्त से डर गया था, इसी वक्त से डर गया था। सारी उम्र मेरी गुनाहों में गुजरी, सारी उम्र गुनाह करता रहा, अब मुझे डर था कि तेरी बारगाह में हाजिर कैसे होऊंगा। मौला बस इसी मौके से डर गया था। अल्लाह फरमाता है, अच्छा तू डर गया था? सही मुस्लिम के रिवायत, ये सही मुस्लिम की रिवायत है। अल्लाह फरमाता है तू डर गया था? मौला मैं डर गया था। अल्लाह फरमाता है अब तू मुझसे डर गया तो याद रख, मैंने तेरी जिंदगी में जितने भी तूने गुनाह किए, मैं रब होकर ऐलान करता हूं, मैंने तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया और तुझे जन्नतुल फिरदौस का मालिक बना दिया है। अब तू जन्नत में चला जा। बंदा एक दफा अल्लाह की बारगाह में आए तो सही। और शेख रूमी की तरफ मंसूब अशार जो किबला वालिद ग्रामी और फिर किबला दादा जान हुजूर पढ़ा करते थे, मैं उनकी सुन्नत पर अमल करके वो पैगाम आपको देना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को कैसे बुलाता है। शेख रूमी की तरफ मंसूब अशार यूं हैं, हुजूर आप फरमाते हैं, बाज आ आजा आजा। अल्लाह कह रहा है आजा, बाज आ हर आंच हस्ती, बाज आ और तू जो कुछ भी है आजा, तू वापस लौट आ। बाज आ हर आंच हस्ती, बाज आ और तू जो कुछ भी है वापस आजा, लौट आ। गर काफिरो गिबरो बुत परस्ती, बाज आ। अगर तू काफिर हो गया, अगर तू आतिश परस्त हो गया, तू बुत परस्त हो गया और तूने जितने भी गुनाह कर लिए, फिर भी आ जा। ई दरगहे मां दरगहे नो उम्मीदी नेस्त, आजा अल्लाह की बारगाह में ना उम्मीदी तो है ही नहीं। ई दरगहे मां दरगहे नो उम्मीदी नेस्त, सद बार गर तोबा शिकस्ती, बाज आ। अगर तूने 100 बार भी तौबा तोड़ दी है,
تو پھر آ جا، اللہ رب العزت پھر بھی تجھے معاف فرما دے گا۔ شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ اگر اخلاص نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، تو پھر اس کی بارگاہ میں کیسے جائیں گے؟ اور پھر جب بندہ اپنے دل کے اندر اخلاص کو پیدا کرتا ہے اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہاں پر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کو وہ بندہ بڑا پسند آتا۔ قیامت کا دن ہوگا، حدیث مبارکہ میں قیامت کا دن ہوگا، یہاں پر جہاں کوئی سایہ موجود نہیں، افراتفری کا ماحول ہے، کوئی سایہ نہیں، قیامت کا منظر ہے، لوگ سائے کی تلاش میں ہیں۔ اس وقت اللہ رب العزت 7 لوگوں کو سایہ فراہم کرے گا۔ اللہ 7 لوگوں کو عرش کا سایہ فراہم کرے گا۔ پہلا بندہ وہ ہے جو بندہ اللہ رب العزت نے اسے منصب سے نوازا اور پھر اس نے عدل کیا، امام عادل۔ پہلا بندہ وہ ہے جسے اللہ نے کوئی منصب عطا کیا اور پھر اس نے عدل سے کام لیا۔ دوسرا بندہ وہ ہے جسے اللہ رب العزت نے جوانی دی اور اس نے اس جوانی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عبادت کرنا شروع کر۔ پہلا وہ ہے جسے منصب ملا اور اس نے عدل کی۔ دوسرا بندہ کہ جس کو اللہ نے جوانی عطا کی اور اس نے جوانی میں عبادت شروع کر دی۔ تیسرا بندہ جس نے اللہ رب العزت کا ذکر کیا اور اس ذکر کے ساتھ اس بندے کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، آنسو جاری ہو گئے، اللہ کا ذکر ہوا، آنسو جاری ہو گئے۔ یہ 3 بندے اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ چوتھا بندہ کہ جو بندہ مسجد میں آتا ہے اور مسجد سے دل لگا لے، یعنی مسجد کے اندر اس کا آنا جانا اس کی خوشی کا سبب بن جاتا ہے۔ پانچواں بندہ وہ 2 بندے جو اللہ کی رضا کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں، وہ بھی عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اب یہاں پر 5 بندے ذکر کیے گئے اور چھٹا بندہ کہ جس کو اس کی شہوت نے ابھارا، کسی عورت نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، لیکن وہ بندہ اللہ کے ڈر سے رک گیا، اللہ اسے بھی اپنے عرش کا سایہ عطا۔ اور پھر ساتواں بندہ وہ ہے کہ جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم ان 7 افراد میں سے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کوئی منصب دیا اور ہم عدل سے کام لے رہے ہیں، اگر اللہ نے ہمیں جوانی دی تو ہم عبادت میں مصروف ہو رہے ہیں، اگر ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اگر تو یہ چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں کہ ہم مسجد سے دل لگا لیتے ہیں، ہم اللہ کی رضا کی خاطر لوگوں سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے بچ جاتے ہیں، اگر تو یہ چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں، اگر دکھاوا نہیں ہے، یہ 7 چیزیں اگر ہمارے اندر موجود ہیں تو یاد رکھیں اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ کیونکہ یہ میری اپنی بات بلکہ حدیث مبارکہ ہے اور بخاری شریف کی حدیث۔ اور پھر یاد رکھیں گناہ ہو جانا یہ بڑی بات نہیں ہے، گناہ پر ڈٹ جانا یہ بہت بڑی بات ہے، یہ اللہ رب العزت سے بغاوت ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے جب فرشتوں کو کہا تھا کہ اس آدم کو سجدہ کرو، میری بنائی ہوئی تخلیق کو سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کر لیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا۔ اب یہاں پر اس کا سجدہ نہ کرنا یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی، بلکہ اللہ فرماتا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا، اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور اپنی اس غلطی پر ڈٹ گیا، یہ اس کی بربادی کا سبب بنا۔ اب یہاں پر گناہ کا ہو جانا، حضور فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاء، جتنی بھی اولاد آدم ہے سب سے خطا ہو جاتی ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر من الخطائین التوابون، خطا سب سے ہو جاتی ہے، گندے سب ہو جاتے ہیں، لیکن گندوں میں سے اچھا وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے۔ لہٰذا اپنے اندر خشیت کو پیدا کریں، اور پھر خشیت پیدا کیسے ہوگی؟ اخلاص کو پیدا کریں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اب یہاں پر توبہ کرنے کے لیے بڑا سادہ سا نسخہ ہے، ایک ہے دلی طور پہ توبہ۔ دلی طور پہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ دلی طور پر بھرپور توجہ کے ساتھ کوئی ایسا وقت نکالیں
کہ جب آپ کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو، جب آپ کی آہو بکا سننے والا کوئی نہ ہو، اس وقت اچھے طریقے سے وضو کر کے 2 رکعت نفل، وہ حاجت کے یا توبہ کے، وہ 2 رکعت نفل اپنائیں، اور پھر خلوص نیت کے ساتھ یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اس وقت میں اللہ سے مانگ رہا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، حدیث مبارکہ ہے، انی لاہم باہل الارض عذابا، کہ ایک وقت آتا ہے اللہ اس زمین پر عذاب اتارنے والا ہوتا ہے، فَإِذَا نَظَرْتُ، اللہ فرماتا ہے پھر میں دیکھتا ہوں، فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ عُمَّارِ بُيُوتِ وَالْمُتَحَابِّينَ فِيَّ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جو میری مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جو لوگوں کے ساتھ پیار میری رضا کی خاطر کرتے ہیں، اور میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر مجھے منایا کرتے ہیں، پھر جب میں انہیں دیکھتا ہوں صرفت عنہ عذابی، میں اپنے عذاب کو ٹال دیا کرتا ہوں۔ لہٰذا کوئی ایسا وقت نکالیں کہ جب آپ کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو، اور اس نیت کے ساتھ کہ صرف مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کریں، اور اس انداز کے ساتھ کریں کہ جیسے ایک دیوانہ دعا کرتا ہے، جیسے ایک مستانہ دعا کرتا ہے، جیسے ایک مجرم اپنے قاضی کے سامنے، اپنے حاکم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس انداز میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں۔ اللہ رب العزت اس دنیا میں بھی آپ کو سکون عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی اللہ آپ کو سکون عطا فرمائے گا، لیکن شرط اتنی ہے کہ اس دل کے اندر اخلاص ہو، اور اس دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ اگر یہ 2 چیزیں نہ ہوئیں تو آپ کا کوئی عمل بھی آپ کو فائدہ نہیں دے گا، اور اگر یہ 2 چیزیں پیدا ہو گئیں تو پھر حضور نے فرمایا اخلص دینک یکفک العمل القلیل، اگر تو اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل کر لے گا، اللہ رب العزت وہ تیرے لیے کافی و وافی فرمائے۔ لہٰذا اخلاص پیدا کریں، اور یہاں پر کامیابی اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ایمان کو مکمل کریں، اور پھر اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں کامیاب فرمائے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔